السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہا قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، وصححه الحاكم رحمه الله۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 128 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ یہ باب الحیض کی یہ سب سے آخری روایت ہے، اور اسی طریقے سے کتاب الطہارہ کی یہ آخری روایت ہے۔ یہاں پر یہ کتاب مکمل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ انشاءاللہ العزیز کل سے کتاب الصلاۃ کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب کو پائے تکمیل تک پہنچائے، آمین یا رب العالمین۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں روایت پڑھی گئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کانت النفساء تقعد، کانت مانے کانا یکون مانے تھا، اور کانت مانے تھی۔ کانت النفساء، نفسا ان عورتوں کو کہا جاتا ہے جن کو ولادت کا خون آتا ہے۔ پیدائش کے بعد عورت کو خون آتا ہے، جیسے عورت کو حیض آتا ہے، نفاس آتا ہے، ایسے ہی نفاس کا خون آتا ہے۔ عورت کو 3 طرح سے خون آتا ہے: حیض، استحاضہ اور نفاس۔ حیض تو معروف ہے کہ ہر مہینے کچھ دن 2 4 5 6 7 اتنے دن مختلف عورتوں کو ان کے اعتبار سے خون آتا ہے۔ اس میں نماز روزے کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ بعض عورتوں کو استحاضے کا خون آتا ہے، جو بیماری کا خون ہے، جو حیض کے بعد آتا ہے، لیکن یہ پاکی ہے، اس میں عورت نماز روزے کی پابندی اور دیگر عبادات کی پابندی کرے گی، یعنی استحاضہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ یہ بیماری کا خون ہے۔ تیسرا خون ہے نفاس کا، جو ڈیلیوری کے وقت اور اس کے بعد آتا ہے، اور یہ 40 روز تک تقریباً یا اس سے کم زیادہ آتا ہے۔ تو نفاس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ خون جو عورت کو بچے کی پیدائش کے وقت آتا ہے۔ اس کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ ڈیلیوری کے کچھ گھنٹہ پہلے۔ اگر درد کے ساتھ ہے تو نفاس ہے، اور بغیر درد کے ہو تو نفاس نہیں ہے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی ایک مدت تک خون آتا ہے۔ اس میں بھی مختلف عورتوں کو مختلف مدت تک آتا ہے۔ بعض عورتوں کو 20 دن آتا ہے، کچھ عورتوں کو 25 دن آتا ہے، کسی کو 30 دن آتا ہے، کسی کو 35 دن آتا ہے، 40 اکثر کا یہی معاملہ ہے کہ 40 یہ آخری لیمٹ ہے۔ لیکن بعض عورتوں کو 40 سے زیادہ بھی آتا ہے۔ تو اگر واقعی معنوں میں وہ نفاس کا خون ہے، عورت پہچانتی ہے، عورت تجربہ کار ہے، تمیز کر لیتی ہے، اور نفاس کی ساری صفات اس خون کے اندر پائی جا رہی ہے، تو وہ عورت مستثنیٰ ہے، یعنی وہ عورت بھی 40 روز کے بعد
نماز روزے کی پابندی نہیں کرے گی۔ اور جس خاتون کو 40 سے کم میں خون بند ہو جاتا ہے تو وہ نماز غسل کر کے نماز روزے کی پابندی کرے گی۔ یہ رہا مختصر طور پر نفاس کے بارے میں۔ یعنی نفاس یہ حیض کی طرح ہے، نفاس احکام و مسائل میں حیض کی طرح ہے۔ یعنی حیض میں جو چیز ممنوع ہے ٹھیک اسی طریقے سے نفاس میں منع ہے۔ جیسے نماز پڑھنا منع ہے حیض میں تو نفاس میں منع ہے، روزہ رکھنا منع ہے تو نفاس میں بھی روزہ رکھنا منع ہے، حیض میں ہم بستری کرنا منع ہے تو نفاس میں بھی ہم بستری کرنا منع ہے، حیض میں مسجد جانا خانہ کعبہ کا طواف کرنا منع ہے، اسی طریقے سے نفاس کے اندر بھی منع ہے۔ اسی کو یہاں پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ کانت النفساء تقعد، نفاس والی عورتیں بیٹھتی تھیں، انتظار کرتی تھیں۔ تقعد مانے بیٹھنا، تقعد بیٹھنا، قعد یقعد مانے ہوتا ہے بیٹھنا۔ کانت النفساء تقعد، نفاس والی عورتیں بیٹھتی تھیں، یعنی جن کو بچے کی پیدائش ہوئی ہوتی تھی وہ بیٹھتی تھی۔ کیا مطلب ہے؟ نماز روزے سے بچتی تھی، نماز روزہ نہیں پڑھتی تھی، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیٹھتی تھی، نفاس والی عورتوں کو بیٹھنا ہے لیٹنا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ اشارہ ہے کہ نماز روزے سے دور رہتی تھی، کیونکہ نماز روزہ ان سے ساقط ہے، اس لیے وہ نماز روزے کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ کانت النفساء تقعد، نفاس والی عورتیں بیٹھتی تھیں علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بیٹھتی تھیں، نماز روزہ نہیں پڑھتی تھی۔ مطلب یہ کہ مرفوع حکمی، یعنی یہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قول ذکر نہیں ہے۔ ام سلمہ جو کہہ رہی ہیں اس کو علماء نے مرفوع حکمی کا درجہ دیا، یعنی حدیث یہ کیا ہے؟ حکم کے اعتبار سے مرفوع ہے، مطلب اسی پر عمل ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ام سلمہ کا یہ قول ہے تو ان کی بات ہے، ان کا قول ہے، چھوڑا جا سکتا ہے، نہیں، یہ مرفوع کے حکم ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ بعد نفاسها ای بعد ولادتها، اپنے بچے کی ولادت کے بعد۔ بعد اس لیے کہا چونکہ خون کی شروعات بعد ہی ہوتی ہے اور یہ سلسلہ دراز ہوتا ہے، پیدائش سے پہلے بھی آتا ہے، پیدائش سے ڈلیوری سے پہلے بھی آتا ہے، وہ بھی نفاس ہی میں شمار ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک عورت ہے، حمل سے ہے، آج اس کو ڈلیوری ہے، آج بچے کی پیدائش ہے، تو آج مثال کے طور پر 8 بجے رات کو بچے کی پیدائش ہوئی، تو ایسا نہیں ہے کہ بس 8 بجے بچہ پیدا ہوگا، اس سے پہلے درد ہوگا، پھر عورت کو پانی اور خون نکلے گا، تو یہ جو نکل رہا ہے پیدائش کے وقت، پیدائش سے پہلے درد کے ساتھ، شرط یہ ہے درد کے ساتھ جو پانی اور خون نکلے اس کا شمار کس میں ہوگا؟ نفاس میں ہوگا۔ کیونکہ نفاس کی تعریف علماء نے کیا کی ہے؟ وہ خون جو پیدائش کے وقت، اس سے پہلے یا اس کے بعد آتا ہے، اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں۔ تو عورت کہ جس دن بچہ پیدا ہوگا اس دن وہ نماز روزے کی پابندی نہیں کرے گی، کب سے؟ جب اس کو شدید درد کے ساتھ خون وغیرہ کا خروج ہو رہا ہو، خون نکل رہا ہو، اور جب بچہ پیدا ہو گیا تب تو بالکل واضح ہے کہ اب یہاں سے خون شروع ہو جائے گا، اور یہ خون آتے رہتا ہے وقفے سے، جیسے آج آیا، صبح آیا تو شام میں آئے گا یا پھر رات میں آئے گا، پھر اس کے بعد دوسرے دن آئے گا، پھر تھوڑا رک کے رہے گا، پھر آئے گا۔ تو یہ اس طرح خواتین کو ولادت کے بعد، ڈلیوری کے بعد خون آتا ہے۔ اسی لیے کہا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں بیٹھتی تھیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، صحابیہ کا قول ہے، ام سلمہ کا قول ہے. تو یہ موقوف ہوگا، مطلب صحابی کی بات جو ہوگی وہ موقوف ہوگی. اس کو اصول حدیث سے موقوف کہا جاتا ہے. لیکن اس کو موقوف نہیں کہا جائے گا جب صحابہ اکرام یا صحابیات کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا یا نبی کے زمانے میں ہم ایسا کرتے تھے، تو وہ موقوف نہیں ہے، اس کو مرفوع حکمی کہا جاتا ہے. یعنی یہ حکم میں مرفوع ہے، مرفوع کا درجہ رکھتا ہے. كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد نفاسها 40 يوما. نفاس والی عورتیں بیٹھتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعد النفاسیہ، اپنے ڈلیوری کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد 40 یومن، 40 روز تک. 40 معنی 40، یوم معنی دن، 40 دن تک وہ بیٹھتی تھی، یعنی انتظار کرتی تھی، یہ نماز روزہ نہیں پڑھتی تھی. رواہ الخمسہ، اس کو پانچوں محدثین نے بیان کیا ہے، الا النسائی، سوائے امام نسائی رحمہ اللہ کے. یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر نہیں کیا ہے، تو 5 میں سے ایک کم ہو گئے. باقی کون بچے؟ امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ. یہ چاروں محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ نفاس والی عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن تک بیٹھتی تھی، یعنی انتظار کرتی تھی، نماز روزے کی پابندی نہیں کرتی تھی. واللفظ لابی داؤد، اور لفظ حدیث کے جو الفاظ یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں وہ ابو داؤد کے ہیں. وفی لفظ لہو، اور ابو داؤد ہی کی روایت میں یہ ہے، ولم یأمرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں دیا بقضاء صلاة النفاس، نفاس کی نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا. یعنی مدت نفاس میں جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کی قضا کا حکم نہیں دیا ہے. ولم یأمرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں دیا ہے بقضاء صلاة النفاس، نفاس کی نماز کی قضا. قضا مانے قضا کرنا، صلاۃ مانے نماز، نفاس مانے نفاس مطلب ڈلیوری کے بعد جو خون آتا ہے، پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں. تو مدت نفاس میں جو چھوٹی ہوئی نماز ہے اس کی قضا کا حکم رسول نے نہیں دیا ہے. یعنی حائضہ عورت جیسے نماز نہیں پڑھتی ہے تو نفاس والی بھی عورت نماز نہیں پڑھے گی، کیونکہ نفاس حیض کی طرح ہے. احکام و مسائل میں حیض کی طرح ہے. یہ مطلب نہیں کہ مدت برابر ہوتی ہے، مدت برابر نہیں، بلکہ احکام و مسائل میں یعنی جیسے حیض کی حالت میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور مسجد جانا، اعتکاف کرنا منع ہے، ہم بستری کرنا منع ہے، اسی طرح نفاس کی مدت میں بھی یہ سارے اعمال منع ہوں گے، یہ ساری عبادتیں ساقط ہو جائیں گی. وَلَمْ يَأْمُرْهَا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم نہیں دیا ہے بقضاء صلاة النفاس، نفاس کی نماز کی قضا کا. وصححہ الحاکم، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. یعنی یہ جو ٹکڑا ہے وَلَمْ يَأْمُرْهَا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ یہ ضعیف ہے. البتہ اوپر کی جو روایت ہے کہ كانت النفساء تقعد على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد نفاسها 40 یوما، اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن مفہوم درست ہے. یعنی جو ابو داؤد کی جو آخری جو روایت ہے کہ ولم یأمرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقضاء صلاة النفاس، مفہوم درست ہے، لیکن سند کے اعتبار سے روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے. حدیث کا معنی بالکل واضح ہے، حدیث کا مفہوم بالکل کلیئر ہے کہ نفاس کی مدت میں عورت بیٹھے گی، مطلب نماز روزے سے دور رہے گی، نماز روزے کی پابندی نہیں کرے گی. اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ نفاس تک، جب تک خون آ رہا ہے، 40 دن تک. عام طور پر 40 دن خون آتا ہے تو 40 دن تک وہ نماز روزے سے دور رہے گی. لیکن اگر کسی خاتون کا 40 دن سے پہلے بند ہو جاتا ہے تو وہ عورت جب پہچان لے کہ اب بند ہو گیا ہے، اور عورتیں جانتی کہ اس کی علامت کیا ہے، علامت یہی ہے کہ
عورت کی شرمگاہ سے جیسے خون نکلتا ہے، خون نکلنے کے بعد اختتام پر سفید پانی آتا ہے، غلیظ، موٹا، گاڑھا پانی نکلتا ہے، تو یہ سفید پانی کا آنا یہ پہچان ہے کہ اب سب معاملہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، سب معاملہ ختم ہو گیا، اب یہاں سے ناپاکی کی مدت ختم ہو رہی ہے، اب غسل کرو اور اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کرو، نماز روزہ وغیرہ جو اب پہلے ساقط تھے اب وہ ادا کرنا ضروری ہے، فرض ہو گیا ہے۔ تو 40 دن یہ اکثر مدت ہے، 40 دن یہ کیا ہے؟ اکثر مدت ہے۔ کسی عورت کو اگر اس سے کم مدت میں اگر وہ بند ہو جاتا ہے اور عورت اس کی علامت کو پہچانتی ہے تو جیسے وہ بند ہوگا عورت غسل کرے گی اور نماز روزے کی پابندی کرے گی۔ یہاں 40 جو کہا گیا ہے یہ اکثر کا اعتبار کر کے، اکثر کا اعتبار کر کے اکثر ایسا ہوتا ہے، یعنی اکثر مدت یہی ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے بعض عورتوں کو 40 دن سے زیادہ بھی خون آتا ہے، 40 دن سے زیادہ بھی خون آتا ہے، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت شاذ و نادر ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ اسی لیے فقہا نے مدت نفاس کی اکثر مدت کے بارے میں، نفاس کی اکثر مدت کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ دیکھو کچھ لوگوں نے 40 دن مطلب حدیث کی بنیاد پر کہا ہے، اور بعض لوگوں نے 50 اور 60 تک بھی کہا ہے، یعنی 50 دن اور 60 دن یہ اکثر مدت ہے، 50 دن اور 60 دن۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وقد اجمع اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم على ان النفساء تدعو الصلاة 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فانها تغتسل وتصلي۔ کہتے ہیں کہ اسی مسئلے پر تمام اہل علم کا، اصحاب رسول کا اور تابعین کا اور اہل علم کا یہ اجماع ہے کہ نفاس والی عورت نماز کو چھوڑ دے گی اور نماز کی پابندی نہیں کرے گی 40 روز تک، الا ہے کہ وہ 40 دن سے پہلے پاکی کو دیکھ لے، تب ایسی صورت میں وہ غسل کرے گی اور پھر نماز روزے کی پابندی کرے گی۔ کہتے ہیں فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ 40، اگر 40 دن کے بعد بھی خون آئے، 40 دن کے بعد بھی اگر خون آئے، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا تَدْعُوا الصَّلَاةَ بَعْدَ 40۔ کہتے ہیں 40 دن کے بعد بھی اگر خون آ رہا ہے تو اکثر علماء کا یہی کہنا ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑے گی، 40 دن کے بعد نماز نہیں چھوڑے گی، یعنی وہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گی۔ وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، اور اکثر فقہا کا یہی قول ہے۔ وَبِهِ يَقُولُ سفیان الثوری وابن مبارک والشافعی وأحمد، یہی قول سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی، امام احمد اور اسحاق رحمہ اللہ کا موقف یہی ہے۔ وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِي أَنَّهُ قَالَ إِنَّهَا تَدْعُو الصَّلَاةَ 50 يَوْمًا۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا موقف بھی یہ ہے کہ 50 دن تک وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ اذا لم تطہر، جب وہ اذا لم ترت طہر، اذا لم ترت طہر، جب وہ طہر کو نہ دیکھے، اگر وہ طہر کو دیکھ لے 50 دن سے پہلے تو نماز پڑھے گی۔ وَيُرْوَى عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَالشَّعْبِيِّ 60 يَوْمًا، لیکن عطا بن ابی رباح جو تابعی ہیں، امام شعبی جو بڑے محدث ہیں، ان لوگوں کا موقف یہ تھا کہ 60 دن تک نفاس کی مدت ہے۔ کتنے دن تک؟ 60 دن تک مدت نفاس ہے۔ علی کل حال اگر عورت ایسا دیکھتی ہے اور وہ پہچانتی ہے کہ حقیقت میں یہ نفاس کا خون ہے، فرق کرنے والی ہے اور وہ تمیز کرنے والی، فرق کرنے والی، اور اس کا خون نفاس کا خون ہے، تو ایسی عورت وہ 50 دن کے بعد بھی 40 دن کے بعد بھی نماز نہیں پڑھے گی، 40 دن کے بعد بھی وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے، اور شافعیہ کا یہی موقف ہے کہ 60 دن تک نفاس کی مدت ہے، اکثر مدت 60 دن تک ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ 40 دن کی جو مدت بتائی گئی ہے یہاں حدیث میں، یہ کلیئر نہیں ہے کہ ساری عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہو، بلکہ 40 دن یہ اکثر مدت ہے،
اس سے پہلے اگر وہ پاک ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ لیکن 40 دن کے بعد بھی اگر خون آتا ہے اور یہ بہت کم ہوتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کیا حقیقت میں یہی نفاس کا خون ہے یا پھر عورت کی طبیعت اور اس کی صحت پر کچھ اثر پڑا ہے، بیماری کا خون آ رہا ہے۔ تو اگر بیماری کا خون ہے تو پھر وہ استحاضے پر قیاس کرتے ہوئے نماز روزے کی پابندی کرے گی۔ لیکن اگر ایسا معاملہ ہے کہ عورت تمیز کرنے والی ہے، جاننے والی ہے، پہچاننے والی ہے اور نفاس کا خون آگے آ رہا ہے، تب ایسی صورت میں وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ جب اس کا خون بند ہو جائے گا تب وہ نماز پڑھے گی۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے بات معلوم ہوئی نفاس کی مدت میں نماز روزے کی پابندی نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور واضح رہے نفاس کے متعلق کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض عورتوں کو 20 دن خون آیا، پھر اس کے بعد 10 دن بند ہو گیا۔ اب عورت نے غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا چونکہ اب خون بند ہو گیا ہے، لیکن 5 دن 6 دن 7 دن کے بعد پھر خون آ گیا یا کچھ دن کے بعد پھر خون آ گیا، تب کیا کریں؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو خلل جو ہو رہا ہے کہ طہر کے بعد پھر نفاس، تو ایسی صورت میں اگر وہ خون نفاس کا ہے تو وہ نماز روزہ پھر چھوڑ دے گی، نماز روزہ چھوڑ دے گی، کیونکہ یہاں پر اس کو دوبارہ خون آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم پڑھے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم سب کو دین اور شریعت کی باتوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔